حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم میں کس مقصد کے لیے بیان کیا گیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کس کو معبود بنایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں میں ود کون تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سب سے پہلے کس پرندے کو بھیجا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کیا نام تھا جو کشتی میں سوار نہ ہوا تھا؟ اس طرح کے انبیاء اور رسول اور اسلامی جرنل نالج ویڈیوز کی شکل میں دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو لیجئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے کس چیز کو عذاب کی نشانی بتایا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے قحط سالی جیسے چیز کو عذاب کی نشانی بتایا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے بارش رک جانے کو عذاب کی نشانی بتایا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے زمین سے پانی نکلنے کو عذاب کی نشانی بتایا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے سورج ڈوبنے کو عذاب کی نشانی بتایا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے زمین سے پانی نکلنے کو عذاب کی نشانی بتایا۔ سوال نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اہل کو نجات دلانے کی بات کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اہل کو نجات دلانے کی بات کی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نجات دیں گے۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اہل کو نجات دلانے کی بات کی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اہل کو نجات دلانے کی بات کی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صبر کرو۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اہل کو نجات دلانے کی بات کی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایمان لائیں گے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اہل کو نجات دلانے کی بات کی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم میں کس مقصد کے لیے بیان کیا گیا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم میں عبرت کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم میں تفریح کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم میں تاریخی معلومات کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم میں حکمت عملی کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم میں عبرت کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کس کو معبود بنایا ہوا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سورج کو معبود بنایا ہوا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے چاند کو معبود بنایا ہوا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بت کو معبود بنایا ہوا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے درخت کو معبود بنایا ہوا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بت کو معبود بنایا ہوا تھا۔ سوال نمبر 5، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں میں ود کون تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں میں ود پہاڑ کا دیوتا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں میں ود علم کا دیوتا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں میں ود محبت کا دیوتا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں میں ود جنگ کا دیوتا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں میں ود محبت کا دیوتا تھا۔ سوال نمبر 6، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کیا نام تھا جو کشتی میں سوار نہ ہوا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام حام تھا۔
جو کشتی میں سوار نہ ہوا تھا؟ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام سام تھا جو کشتی میں سوار نہ ہوا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام یافس تھا جو کشتی میں سوار نہ ہوا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام کنعان تھا جو کشتی میں سوار نہ ہوا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام کنعان تھا جو کشتی میں سوار نہ ہوا تھا۔ سوال نمبر 7، کنعان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کیا کہا جب وہ کشتی میں سوار ہونے کو کہا؟ آپشن نمبر 1، کنعان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ میں آ رہا ہوں جب وہ کشتی میں سوار ہونے کو کہا۔ آپشن نمبر 2، کنعان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جب وہ کشتی میں سوار ہونے کو کہا۔ آپشن نمبر 3، کنعان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے جب وہ کشتی میں سوار ہونے کو کہا۔ آپشن نمبر 4، کنعان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ میں خود بچ جاؤں گا جب وہ کشتی میں سوار ہونے کو کہا۔ صحیح جواب ہوگا کنعان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جب وہ کشتی میں سوار ہونے کو کہا۔ سوال نمبر 8، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سب سے پہلے کس پرندے کو بھیجا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سب سے پہلے کوا پرندے کو بھیجا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سب سے پہلے فاختہ پرندے کو بھیجا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سب سے پہلے عقاب پرندے کو بھیجا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سب سے پہلے کوا پرندے کو بھیجا۔ سوال نمبر 9، حضرت نوح علیہ السلام نے جب کوا کو بھیجا تو کوا کیا کر کے واپس آیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے جب کوا کو بھیجا تو کوا کوئی خبر نہیں لایا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے جب کوا کو بھیجا تو کوا زمین سے کیچڑ اٹھا کر لایا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے جب کوا کو بھیجا تو کوا کسی مردار کو کھانے لگا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے جب کوا کو بھیجا تو کوا واپس نہیں آیا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت نوح علیہ السلام نے جب کوا کو بھیجا تو کوا کسی مردار کو کھانے لگا تھا۔ سوال نمبر 10، کشتی کے دوسرے پرندے نے پانی کم ہونے کی خبر کیسے دی؟ آپشن نمبر 1، کشتی کے دوسرے پرندے نے پانی کم ہونے کی خبر ایک شاخ لا کر دی۔ آپشن نمبر 2، کشتی کے دوسرے پرندے نے پانی کم ہونے کی خبر آواز دے کر دی۔ آپشن نمبر 3، کشتی کے دوسرے پرندے نے پانی کم ہونے کی خبر زمین پر بیٹھ کر دی۔ آپشن نمبر 4، کشتی کے دوسرے پرندے نے پانی کم ہونے کی خبر اڑ کر چلا گیا۔ صحیح جواب ہوگا کشتی کے دوسرے پرندے نے پانی کم ہونے کی خبر ایک شاخ لا کر دی۔